الحمد لله العلي الغفار الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والأشجار أصلي وأسلم على سيد الأبرار وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الأنوار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنكم توجرون عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، قرائے کرام، اور برادر اسلامی ملک مصر سے تشریف لانے والے ہمارے معزز مہمان قرائے کرام، جن کا یہاں آنا بھی ہمارے لیے باعث سعادت، قرآن سنانا بھی باعث سعادت ہے، اور یقیناً ہمارے یہ مصر سے آنے والے قرائے کرام اپنے ہی دوسرے گھر میں آئے، اور اس موقع پر میں ان کے لیے یہی کہوں گا، کما قال الشاعر اللبیب الحبیب: یا ضیفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضیوف وانت رب المنزل. یقیناً سٹیج کا پلڑا اوپر اور سامعین کا پلڑا نیچے، اور جو پلڑا زیادہ وزن رکھتا ہو وہی نیچے ہوا کرتا ہے. آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ آپ جو بیٹھے ہیں نیچے بیٹھنے والے آپ کسی اعتبار سے اوپر بیٹھنے والوں میں سے کم ہیں. ایسی بات نہیں ہے. جس پلڑے میں وزن زیادہ ہو وہ نیچے ہوتا ہے، جس میں کم ہو وہ اوپر ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے میرے معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید آسمانی سلسلے کی آخری کتاب ہے، جو نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، نازل ہوئی. اور یقیناً قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جس کا یہ کلام ہے اسی کے نام سے شروع ہو رہا. قرآن کس کا کلام ہے؟ یہ جو ہمارے مولانا محمد منشا جھنگوی صاحب، بلکہ چودھری محمد منشا جھنگوی صاحب، ان سے ہماری خاص محبت. طبیعت تو ٹھیک نہیں تھی، لیکن خطرہ یہ تھا کہ اگر میں نہ آیا تو میرے سے کہیں زیادہ طبیعت ان کی نہ خراب ہو. اور محترم شیخ فیاض صاحب سے جو نیاز مندی ہے، حسن بھائی بھی ہمراہ ہیں، ہمارے حکیم برادران بھی موجود ہیں. تو چاروں اطراف دیکھ کے جیسے کیسے ہوا روانہ ہوئے. آپ سے ایک وعدہ لینا ہے، میں نے گفتگو مختصر کرنی ہے. شیخ فیاض صاحب فرما رہے تھے کہ آج زندگی میں پہلی مرتبہ طرز سے ہی تقریر کر دیں، تو میں نے شیخ صاحب سے وعدہ کیا ہے کہ وہ کبھی ضرور کریں گے، اور کریں گے بھی جھنگ میں ہی انشاءاللہ.
چلیں جی اسی حال میں کریں گے. تسی ذرا وعدہ کرو کہ ادھی تقریر ہن میں کرنی تھی ادھی تسی کرنی. وعدہ ہے؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ کس کا کلام ہے؟ نہیں جن کو یقین ہے وہ بات کریں نا، جن کو شک ہے وہ خاموش رہیں. کلام کس کا ہے؟ جس اللہ کا کلام ہے اسی کے نام سے شروع ہو رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اور موضوع القرآن هو الانسان لأنه مکلف. قرآن کا موضوع انسان ہے اس لیے کہ انسان مکلف ہے. جس کا کلام ہے اس کے نام سے شروع ہو رہا ہے اور جن کے لیے آیا ہے ان پہ مکمل ہو رہا ہے. من الجنۃ والناس. یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے، مان لینی چاہیے. قرآن ہمارے لیے آیا ہے، انسانوں کے لیے آیا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے، فوز و فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، ہماری سیاسی، معاشی، معاشرتی زندگی سنوارنے کے لیے، اور ہماری تہذیب اور تمدن اور اس کے خد و خال کو اور اس کی سمت کو صحیح اور درست کرنے کے لیے قرآن مجید آیا ہے. اور یہ سب سے پہلے اس وقت اترا ہے اور اس معاشرے کے لیے اترا ہے جو کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھا، جن کا نقشہ کھینچتے ہوئے عرش والا رب فرما رہا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. آج اگر ہم گمراہیوں سے بچ سکتے ہیں تو کلام اللہ کے ذریعے، سنت رسول اللہ کے ذریعے، شکوک و شبہات سے اگر ہم بچ سکتے ہیں تو قرآن مجید کے ذریعے. کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. ہاں جس بندے کے اندر شک ہو قرآن اس کے شک کو دور کر دیتا ہے. قرآن کے اندر شک نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جس معاشرے کے اندر ٹیڑھ ہے، کمی ہے، کجی ہے، نقص ہے، اس نقص کو، کمی اور کجی اور ٹیڑھ کو قرآن سیدھا کر دیتا ہے. قرآن کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن جیسی کتاب ہمیں عطا فرمائی. اور یہ قرآن دیگر آسمانی کتابوں کی طرح رمضان میں نازل ہوا. تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم سب کے سب رمضان میں اترے. تورات 6 رمضان، انجیل 13، زبور 18، قرآن 24، رات 25. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ وہ عظیم کتاب جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، یہ وہ عظیم کتاب جس میں شک نہیں، یہ وہ عظیم کتاب جو قدر کی رات میں اتری ہے، یہ وہ عظیم کتاب کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جس کی یہ خصوصیت ہے. یہ کسی کی تصنیف نہیں ہے، کسی کی تالیف نہیں ہے، بلکہ یہ تنزیل ہے من رب العالمین. اس کا کوئی مصنف اور کوئی مؤلف نہیں، یہ رب العالمین کا کلام. نظر ثانی کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ کسی شاعر اور ادیب کا کلام نہیں، یہ رب رحمان کا کلام ہے. جس کا یہ کلام ہے اسی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ نے وہ حفاظت کیسے کی ہے قرآن کی؟ ان قرائے کرام کے ذریعے اللہ نے ان کے سینوں کو قرآن کی حفاظت گاہ بنا دیا. اللہ رب العالمین نے یہ جو چھوٹے چھوٹے ننھے منھے حفاظ سامنے بیٹھے، جو قرائے کرام بیٹھے، ان کے سینے حکیم صاحب قرآن کی حفاظت گاہ ہے، ان کے سینوں میں محفوظ ہے. اس وقت جاوید غامدی ہو یا اس کے عون و انصار ہوں اور اس کے یار و مددگار ہوں،
جو کل تک انکار حدیث کیا کرتے تھے، آج انکار حفظ قرآن کی وہ جسارت کرنے پر تلے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کو حفظ کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم کہتے ہو ضرورت کوئی نہیں، اللہ کہتا ہے میں نے ان سینوں کو قرآن کی حفاظت گاہ بنا دیا ہے۔ جس سینے میں رب کا کلام ہے، محمد عربی نے فرمایا وہ آگ میں نہیں جلے۔ انہوں نے پروپیگنڈے کی، کہنے لگے جناب کہ اس کی ضرورت نہیں، قرآن کے خلاف، حفظ قرآن کے خلاف، علوم القرآن کے خلاف ایک منظم سازش، لیکن اس سازش کا ہم نے جواب اپنے بچوں کو قرآن حفظ کروا کے دینا ہے۔ جس نے کروانا ہے وہ انشاءاللہ کرے، سارے کروائیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو سارے حفظ کرواؤ گے انشاءاللہ بچوں کو؟ یا اللہ جو بے اولاد بیٹھے ہیں ان کو بھی اولاد عطا فرما دے تاکہ تیرا کلام حفظ کروا سکے۔ میں نے کہا اس میں کوئی کمی نہیں، کجی نہیں، شک نہیں، ٹیڑھ نہیں۔ حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ کلام کس کا ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھ لے قرآن کا تعارف کیا، کوئی یہ پوچھ لے قرآن کی تعریف کیا، اگر مجھ سے یہ کوئی پوچھے آپ کا نام کیا ہے، ولدیت کیا ہے، علاقہ کون سا، یہ میرا تعارف، کوئی اگر یہ ہم سے پوچھ لے کہ مسلمانوں بتاؤ قرآن کا تعارف کیا ہے تو کیا بتائیں؟ تعریف کیا ہے قرآن کی، تعارف کیا ہے، کیا بتائیں؟ ظاہری بات ہے خاموشی اختیار کر دی۔ اللہ اپنے کلام کا تعارف بھی خود کروا رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ تنزیل ہے۔ دوسری بات نازل بِهِ الروح الامین، کون لے کے آیا؟ جبریل امین لے کے آیا۔ کہاں پہ اترا؟ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، میرے حبیب ہم نے آپ کے قلب اطہر پہ اتارا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ کس زبان میں اترا ہے؟ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، عربی زبان میں اترا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ سرزمین عرب پر نازل ہوا ہے، اس کا نزول سرزمین عرب پہ ہوا ہے۔ قُرِئَ فِی مصر، اور مصر میں اس کو پڑھا گیا ہے۔ وَفُہِمَ فِی الْہِنْد، اگر قرآن کو کسی نے سمجھا ہے تو اہل ہند نے سمجھا۔ یہ اس کا تعارف۔ لیکن بات وہیں پہ آتی ہے کہ یہ آیا کن کے لیے؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا، آپ بولیے کن کے لیے آیا؟ بولو، جان چھڑا گئے ہو؟ کن کے لیے آیا؟ ہاں جی، سٹیج پر بھی خاموش ہے، پلڑا انہی کا بھاری ہے جی۔ کن کے لیے آیا قرآن؟ ہمارے لیے آیا۔ کیا گھڑیوں کی طرح کلائیوں میں قرآن پہننے کے لیے آیا؟ ڈولوں سے باندھنے کے لیے آیا؟ گلے میں لٹکانے کے لیے آیا ہے؟ کمر میں کسنے کے لیے آیا ہے؟ یا ران کے ساتھ پہننے کے لیے آیا؟ کس لیے قرآن آیا؟ قرآن تو پڑھنے کے لیے آیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، کل قیامت کے دن کوئی ناول، کوئی ڈائجسٹ، کوئی اخبار، کوئی اداریہ، کوئی کالم، یہاں تک کہ تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ بھی تمہاری شفاعت کے لیے نہیں آئیں گے۔ شفاعت کے لیے کوئی کتاب آئے گی تو اللہ کا قرآن آئے گا۔ لیکن یہاں صورتحال کیا؟ یہاں صورتحال کہتا ہے کی کرے، ٹائم ہی نہیں لگتا۔ گپے مارنے کے لیے ٹائم ہے، ہلڑ بازی کے لیے ٹائم ہے، غیبتوں کے لیے ٹائم ہے، چغلیوں کے لیے ٹائم ہے، نہیں ہے تو قرآن کے لیے نہیں۔ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام بھی کریں گے
تو کیا ہوگا؟ کاروبار کریں گے، بزنس کریں گے، پیسے ملیں گے، دوست کو وقت دیں گے، کمپنی دیں گے، تعریف ہوگی۔ قرآن پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قرآن پڑھو، اقرأ القرآن فإنکم توجرون علیہ۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ مفتہ لگ گیا؟ نہیں، ایک حرف پر اللہ کے حبیب نے فرمایا عرش والا رب 10 نیکیاں عطا فرمائے۔ میرا گلا کچھ ساتھ نہیں دے رہا، ورنہ میں آپ کو تلاوت کر کے سنا دیتا، چھوٹی سی سورت کی کر کے سنا دیتا کہ چند سیکنڈ میں آپ کو اندازہ ہو جاتا 30-35 سیکنڈ میں اللہ کتنی نیکیاں اپنے بندوں کو دے دیتے۔ وہ پہلے چونکہ تلاوت قاری سعید اللہ صاحب بیٹھے، قاری صاحب کو یاد ہو، لسوڑیاں والی میں ان کو مشق کروایا کرتا تھا، قاری صاحب میرے پاس مشق کیا کرتا۔ لیکن اب وہ ہمارے جو ہے نا وہ گلے کچھ اس طرح ہو گئے جس طرح وہ 1 to 5 کا جو ہے نا سلنسر نکال کے CD 70 میں ڈال دیے جائے، تو تقریروں کا معاملہ۔ لیکن خیر، آپ کے پاس گھڑیاں ہیں، گھڑیاں ہیں آپ کے پاس، ذرا ٹائم چیک کر۔ میں مختصر سے سورت پڑھتا ہوں، ذرا دیکھیں کہ کتنا اجر اللہ دیتا ہے۔ اقرأ القرآن فإنکم توجرون علیہ، ذرا چیک کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کتنا وقت ہوا ہے جی؟ 20 سیکنڈ۔ اقرأ القرآن فإنکم توجرون علیہ، ہر حرف پر کتنی نیکی ہے؟ 10۔ گھر جا کے اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورہ الکوثر ان کے حروف کو جمع کر لینا، جمع کرنے کے بعد 10 کے ساتھ ضرب دے کے دیکھ لینا کیا دنیا کا بڑے سے بڑا تاجر بھی اتنی اجرت اپنے مزدور کو دیتا ہے جتنا وہ خالق اپنے قرآن پڑھنے والی مخلوق کو عطا کرتا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں جناب ٹائم نہیں، قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے تو پھر کن کاموں کے لیے ٹائم؟ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کی کریے شرم آتی، کیا پڑھتے ہوئے شرم آتی؟ بولو کیا پڑھتے ہوئے شرم آتی؟ میرا ویسے دل کر دے میں سپیکر چوکے نہ ادھر ہی چلا جاؤں، ادھر دے سارے ہی ستے پہ جی۔ کیا بات ہو رہی تھی یہ بھی نہیں پتا، ویلی دنیا نہیں، نعرہ نہیں مارا۔ بات کیا ہو رہی تھی میں یہ پوچھ رہا ہوں، قرآن کے اجر کہتے ہیں ٹائم نہیں۔ بعض کہتے ہیں جناب ہم کی پڑھنا ہے، اگر پڑھیں گے تو شرم آتی ہے، کیوں؟ عمر ہو گئی ہے 50 سال 55 سال۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا سارے صحابہ بلوغت سے پہلے مسلمان ہو گئے؟ نہیں، کوئی 40، کوئی 50، کوئی 60، کوئی 65 برس کی عمر میں بھی مسلمان ہوا ہے۔ جب بھی وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے اس نے اگر اپنا تعلق جوڑا ہے تو کتاب اللہ سے جوڑا ہے، 65 سال کی عمر میں بھی جوڑا ہے۔ اور آج ہم کہتے ہیں شرم آتی ہے، اخبار بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں شرم نہیں آتی، ناول پڑھتے ہیں شرم نہیں آتی، موبائل پتہ نہیں کی کچھ دیکھی جاندے نے اس عمر جی نظر نام ہی آ رہے ہونا ان چوک کے نا اس وقت شرم نہیں آتی، قرآن پڑھتے ہوئے شرم آتی، حیات ہے تو قرآن پڑھتے ہوئے۔ قرآن تو حیا میں، شرم میں، ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایمان میں اگر کوئی چیز اضافے کا باعث بنتی ہے تو وہ اللہ کا کلام بنتا ہے۔ آپ یہاں کیا لینے آئے؟ اپنے ایمان میں اضافے کے لیے۔
جذبات آپ کے آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہے ہوتے ہیں۔ کب؟ جب آپ قرآن سنتے ہیں۔ اللہ خود کہتا ہے جو سننے والے ایماندار ہیں ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اب کیا ہے جناب، خود اس لیے نہیں پڑھنا کہ اب شرم آتی، اولاد کو اس لیے نہیں پڑھانا کہ کیا عزت ملے گی۔ یہ جو مصر سے ہمارے قرائے کرام یہاں آئے بیٹھے ہیں، مجھے ایمانداری سے بتاؤ یہاں بے عزتی کروانے آئے یا عزت میں اضافہ؟ آپ ان کی بے عزتی کرتے ہیں یا عزت میں اضافے کا سبب بنتے ہیں؟ کس وجہ سے؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن۔ اب ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے جناب محفل کیوں یہ بنائی گئی ہے، آج کیوں منعقد کی گئی، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کو سمجھیے، تاکہ جو لوگ ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں قرآن کو پڑھنے میں وہ ہچکچاہٹ دور کر دیں۔ جو اس وقت ڈگمگا رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے کہ نہیں، وہ تذبذب سے نکل کر ایمان کے جذبے سے آگے بڑھتے ہوئے اپنے بچوں کو حافظ بنائیں۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے میں تو ان قرائے کرام کی طرح پڑھ ہی نہیں سکتا، ہر بندہ اس طرح نہیں پڑھ سکتا، لیکن جو پڑھ سکتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن مجید پڑھنے کا ماہر ہے بزرگ و برتر فرشتوں کے ساتھ۔ یہ کام بڑے نہیں کر سکتے، بچے تو کر سکتے۔ اچھا اب بڑے جو ہیں جناب وہ کہتے ہیں وہ پڑھیا نہیں ہوں کی کریے، 40-50 سال عمر ہو گئی ہوں تو شرم آ رہی، ساحلی شہر وہاں گئے، مکے کا گورنر نافع بن عبد الحارث ملاقات کے لیے، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اپنے بعد اپنے پیچھے کس کو گورنر بنا کے آئے؟ چونکہ امیر المومنین بڑی گریپ تھی، بڑا کنٹرول تھا اپنے امراء پر، کس کو بنا کے آئے ہو؟ فرمایا ابن ابزا کو، جو سوئے ہوئے ان کو جگا دے، لگتا ہے سکینت طاری ہو گئی، نہیں سبحان اللہ نہیں جاگنا، اٹھان نال جاگنا جی۔ کس کو گورنر بنایا؟ کہا ابن ابزا کو۔ کہا من ابن ابزا، یہ ابن ابزا کون ہے؟ نیا نام۔ قریشیوں، ہاشمیوں، سرداروں، سادات کو، اصحاب حسب و نسب کو تو وہ جانتے تھے۔ ابن ابزا کون؟ جواب سنا تو پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ کہا مولم من موالینا، ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے، نوکروں میں سے ایک۔ کہا اس کو گورنر بنا دیا قریشیوں ہاشمیوں پر؟ جی۔ وجہ پوچھی اس کو کیوں بنایا؟ جواب دیا انہو قارئ لکتاب اللہ، اس لیے کہ کتاب اللہ کا قاری ہے، وعالم بالفرائض، اور فرائض کے علم کا ماہر ہے۔ اس جیسا مکہ میں نہ کوئی قاری ہے، نہ اس جیسا عالم ہے۔ تھا وہ غریب، تھا وہ غلام، گورنر بنا دیا۔ آج یہ کہتے ہو کہ قرآن حفظ کرائیں گے، عالم بنائیں گے، عزت نہیں ملے گی۔ کتنی عزت چاہیے؟ نماز پنجگانہ کا وقت ہوتا ہے، غریب امام 4 فٹ آگے کھڑا ہوتا ہے، وڈیرے، چودھری، چیمے، شیخ، چٹھے، جٹ، نواب، سردار، رئیس، چیئرمین، ایم این اے، ایم پی اے سارے پیچھے ہوتے ہیں۔ کلام اللہ کا حافظ 4 فٹ آگے کھڑا ہو کے امامت کروا رہا ہے۔ کس نے کہا عزت نہیں؟ کس نے کہا وقار نہیں ہے؟ حافظ قرآن کو، قاری قرآن کو جو پروٹوکول اللہ نے دنیا میں دیا اور دنیا کے ساتھ آخرت کے اندر جو دیا،
اللہ خود فرمائش کریں گے قاری قرآن سے بندے قرآن پڑھ. کب؟ قیامت کے دن. سارے اعمال نہیں ہوں گے، یہ عمل ہوگا. اللہ پروٹوکول دیں گے، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. جس طرح ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ تو دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا، آج پڑھا. اللہ سنیں گے اپنے بندے سے. آپ یہ دیکھیں جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، بڑے حساس قسم کے، فرسٹ ایڈ کٹ اپنی گاڑی میں بھی رکھتے ہیں، اپنے گھر میں بھی رکھتے ہیں. گاڑی میں بھی رکھتے ہیں. اور کیوں رکھتے ہیں؟ پتہ بھی ہے فرسٹ ایڈ کٹ کی ہوتی ہے. ہاں جی، کوئی مرہم، کوئی پٹی، کوئی گولی، کوئی ٹیبلٹ، کوئی کیپسول، کوئی چیز، یہ ہے نا صاحب. تاکہ اگر کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ ہو جائے تو ابتدائی طبی امداد جو ہے وہ دی جا سکے. میں یہ نہیں کہتا وہ نہیں رکھنی چاہیے، قطعاً انکار نہیں، رکھے سب لوگ رکھے. لیکن وہ جو طبی امداد ہم لیتے ہیں، سنت لینی چاہیے، لیکن اس میں دونوں کیفیت. ایک چیز اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے سورۃ الفاتحہ. ہر گھر میں، ہر عورت کو، ہر بچے کو، ہر مرد کو حفظ ہونی چاہیے. فرسٹ ایڈ سورۃ الفاتحہ، الوافیہ، الکافیہ، شافیہ، شفاء. اللہ نے ایسے نہیں کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. وہ صحابہ کرام کا قافلہ جا رہا تھا نا، جا کے پڑاؤ ڈالا جہاں پانی تھا، ارد گرد لوگ، آبادی. ان کو یہ کہا کہ کھانا شانا کھلاؤ. بخیل سن، پرلے درجے. ویسے بھی مہمان نوازی کا تعلق پیسے نال نہیں، ایمان نال. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. انکار. سردار صاحب کو بچھو لڑ گئے، بھاگے ہوئے آئے. کوئی ہے بندہ جو علاج کرے؟ کہ جی ہے، بالکل ہے، علاج ہوگا. وہ کر دے، پیسے لگن گے، مفت نہیں ہو. کہتے ہیں دیں گے. صحابی رسول نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، الحمد سے لے کے وَلَضَّالِّينَ مکمل کی، آمین پڑھ کے پھونک ماری، دم کیا، بکریوں کا ریوڑ لیا. صحابہ میں اختلاف کھڑا ہو گیا کہ دم دے جناب، اجرت لے لئی. تو اجرت بھی بھاری بھرکم لئی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. مقدمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیش ہو گئی. اللہ کے حبیب جی یہ معاملہ ہوا، بلاؤ اس کو. کس کو؟ جس نے یہ دم کے پیسے لیے، مال لیا، بکریاں لی. آ گیا. کیا معاملہ ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہوا. اچھا یہ بتا تجھے یہ بات، یہ دم، یہ طریقہ کس نے بتایا؟ اللہ کے حبیب آپ نے بتایا تھا. کہا پھر میرا حصہ بھی کاٹ دو، پھر میرا حصہ بھی دو مجھے. اور بھائیوں، بیماریاں جسمانی ہوں، روحانی ہوں، ظاہری ہوں، باطنی ہوں، الٹرا ساؤنڈ میں آ رہی ہوں، ایکس رے میں آ رہی ہوں، ای سی جی میں آ رہی ہوں، نہ آ رہی ہوں، قرآن پڑھتے جاؤ، رب شفا عطا کرتا چلا جائے. لیکن اسی انہیں سمجھدار مریض ہاں یہ ڈبہ دکھانا ہی. جس طرح مریض جانا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب مجھے تکلیف ہے، ڈاکٹر نبض چیک کرے، ٹیسٹ دیکھے، سارا کچھ، یہ نسخہ تجویز کر دیا. نسخہ بندے نے پکڑا، چلا گیا جناب دکان سے، میڈیکل سٹور سے میڈیسن خریدی، کیپسول لیے، ٹیبلٹ لی، سیرپ لیا، اور اس کو جناب کیا کیا؟ ریشم کے غلاف میں پیک کیا اور گھر میں لا کے اونچی جگہ پہ رکھ دیا. اب کیا کرتا ہے؟ اب وہ کیا کرتا ہے؟ دن میں 3 مرتبہ اٹھتا ہے، چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، پھر سینے پہ مل لیتا ہے،
پھر اس کو رکھ دیتا ہے 10 دن 30 مرتبہ یہ مشق کر کے اب ڈاکٹر کو غصے ہو رہا ہے، ڈاکٹر صاحب دوائی نے اثر نہیں کیا، کہا لے کے آؤ، دوائیاں لے کے آئیں تو ریشم کی، یہ کیا کیا؟ یہ اس کا احترام کیا، ریشم کے غلاف لپیٹی ہوئی، اور بھائی سیرپ سیل بند ہے، ہاں جی بالکل بند ہے، کیپسول ایک بھی نہیں کھائی جی بالکل نہیں کھایا، ٹیبلٹ نہیں کھائی جی نہیں کھائی، کیوں؟ میں نے ان کا احترام ہی بڑا کیا، 30 مرتبہ تو میں نے ان کو چوما ہے، دونوں آنکھوں سے لگایا ہے، سینے سے چپٹایا، شفا پھر بھی نہیں ملی۔ ڈاکٹر سمجھدار ہوئے گا تو پیروں اتار لے، تجھے پینے کھانے کے لیے کہا تھا یا تجھے چومنے کے لیے کہا تھا؟ شاید آج رات آپ جا کے گھر میں قرآن تلاش کریں میری یہ بات سننے کے بعد، ورنہ چاند رات کو قرآن جمع ہو جاتا ہے سٹور کے اندر، اور پھر یکم رمضان المبارک کو 2-2 انچ جب اس کے اوپر مٹی جمی ہوتی ہے، اس وقت غلاف بھی جھاڑے اور دھوئے جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہم اپنے موبائل کی روزانہ مالش کرتے ہیں اور اس کو پالش بھی کرتے ہیں، لیپ ٹاپ کا بھی یہی معاملہ ہے، اور اپنی ٹیبل کو بھی صاف کرتے ہیں، اپنے لباس و ملبوسات کو بھی صاف رکھتے ہیں، توجہ نہیں ہے تو کلام اللہ کے ساتھ نہیں ہے، جبکہ یہی وہ رسی ہے، کتاب اللہ ہوا حبل اللہ، اللہ کی رسی اللہ کا قرآن ہے، الممدود من السماء الى الارض، جو آسمان سے زمین کی طرف آئی ہے، طرفہ بید اللہ، جس کا ایک کنارہ لوگو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ رب نے تمہارے لیے چھوڑا ہوا ہے کہ اس کتاب کو تھام لو، اس رسی کو تھام لو، دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علی الا البلاغ۔